تو ہمارے پاس آج ایک بہت ہی دلچسپ مواد ہے۔ یہ شیخ یونس جونپوری کے ایک درس بخاری کا متن ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے۔ جی۔ اب عام طور پر جب ہم حدیث کے درس کا سوچتے ہیں تو ذہن میں بہت تکنیکی قسم کی باتیں آتی ہیں۔ بالکل، بہت علمی۔ اور یہ درس شروع بھی ویسے ہی ہوتا ہے، ایک ایسی علمی بحث سے جو شاید صرف ماہرین کے لیے ہو، لیکن پھر یہ ایک دم سے راستہ بدلتا ہے اور ہمیں عقیدے اور روحانیت کی ایسی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ صحیح۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس سفر کو سمجھیں کہ کیسے ایک علمی نکتہ کردار سازی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اور یہ اس مواد کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ یہ اسلامی علمی روایت کا آپ کہیں کہ ایک بہترین نمونہ ہے جہاں علم، عقیدہ اور عمل الگ الگ خانے نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، یہاں تحقیق کی چھان بین، عقیدے کی پختگی اور دل کی اصلاح، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ متن ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے صدیوں پرانی کتابوں میں ایک لفظ پر تحقیق انسان کو اپنی ذات کی حقیقت تک پہنچا سکتی ہے۔ چلیں پھر اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے شیخ نے کیا، اور شروعات ہی ایک دھماکے سے ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے انہیں علم حدیث کے ایک پہاڑ، حافظ ابن حجر عسقلانی کی شہر آفاق کتاب فتح الباری میں ایک غلطی کا شبہ ہوا۔ اور یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ بہت ہمت کی، مطلب آپ علم کے ماؤنٹ ایورسٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بالکل۔ حافظ ابن حجر کو حدیث کی تشریح میں آخری اتھارٹی مانا جاتا ہے۔ ان کی کتاب فتح الباری کو 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں صحیح بخاری کی سب سے جامع شرح سمجھا جاتا ہے۔ واو! تو ان کے کام میں کسی غلطی کی نشاندہی کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فزکس میں کوئی آئنسٹائن کے کسی مساوات کو چیلنج کر دے۔ تو ہوا یہ کہ حافظ ابن حجر نے ایک قول ایک دوسرے عالم ابن بطال کی طرف منسوب کیا۔ شیخ یونس جب یہ پڑھ رہے تھے تو انہیں کچھ کھٹکا۔ انہیں لگا کہ یہ بات ابن بطال کے انداز کی نہیں ہے۔ اب وہ چاہتے تو آگے بڑھ جاتے، لیکن وہ رکے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تہہ تک پہنچیں گے، اور یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ جی۔ تو شیخ نے کیا کیا کہ وہ سیدھے ابن بطال کی اصل کتاب تک پہنچے، اسے کھول کر دیکھا اور وہ قول وہاں تھا ہی نہیں۔ اچھا۔ اس پر انہیں اطمینان ہو گیا کہ غالباً حافظ ابن حجر سے لکھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی تھی۔ یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ شیخ کا رویہ ہے۔ انہوں نے یہ دریافت کسی غرور یا فخر کے لیے نہیں کی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا مقصد حافظ ابن حجر کی توہین کرنا نہیں تھا، بلکہ علمی سچائی کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ علم دیانت؟ جی، اس روایت میں سچائی شخصیت سے بالا تر ہے۔ بات کس نے کہی یہ اہم ہے، لیکن بات کیا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لیکن ایک عام آدمی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ حافظ ابن حجر جیسے پہاڑ جیسے عالم پر انگلی اٹھانا ایک طرح کی گستاخی ہے۔ بالکل، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ علمی دیانت اور احترام کے بیچ کی لکیر کہاں کھینچی جائے، یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، اور اسی لیے شیخ یونس نے خود درس میں یہ بات واضح کی کہ بڑوں پر اعتراض کرنا اچھی بات نہیں۔ اچھا۔ لیکن علمی امانت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو اسے درست کر دیا جائے۔ یہ دراصل احترام کے خلاف نہیں، بلکہ اسی علمی روایت کے احترام کا حصہ ہے جسے ان بزرگوں نے قائم کیا تھا۔ صحیح۔ یہ صدیوں پر محیط ایک پیئر ریویو کا نظام ہے جہاں ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کے کام کو مزید نکھارتی ہے۔ واہ! اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سب فرشتے نہیں، انسان تھے، اور ان سے بھی سہو ہو سکتا تھا۔ یہی چیز اس علم کو زندہ رکھتی ہے۔ واہ! یعنی یہ روایت شخصیت پرستی سے بالکل پاک ہے۔ خیر، اس علمی دیانتداری کے نقطے سے گفتگو ایک ایسے میدان میں داخل ہوتی ہے جو بہت زیادہ گہرا اور حساس ہے۔ جی۔ اللہ کی صفات کا مسئلہ۔ اتنی ٹیکنیکل بحث کے بعد اچانک اتنا فلسفیانہ موضوع؟ اور یہ اچانک نہیں ہے، اصل میں یہ ایک منطقی تسلسل ہے۔ جب آپ علم کی چھان بین کرتے ہیں تو آپ بنیادی سوالات تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، اور سب سے بنیادی سوال اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا ہی ہے۔ درس میں یہ بحث امام بخاری کے ایک باب کے عنوان سے جڑی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ شروع سے ہی محدثین کے لیے کتنا اہم تھا۔ یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، صفات خبریہ۔ جی۔ خبریہ سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق خبر یا اطلاع سے ہے، یعنی وہ صفات جن کے بارے میں ہمیں صرف بتایا گیا ہے، لیکن ہم ان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔
یہ وہی صفات ہے جن کی ہمیں صرف خبر دی گئی ہے، لیکن ان کی حقیقت، ان کی کیفیت ہماری عقل اور ہمارے تصور سے ماورا ہے۔ مثال کے طور پر؟ جیسے قرآن میں اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ یا وجہ یعنی چہرہ جیسے الفاظ آئے ہیں۔ سلف یعنی ابتدائی دور کے علماء جیسے امام بخاری اور امام احمد بن حنبل کا طریقہ یہ تھا کہ ان پر ایمان لایا جائے جیسا کہ وہ آئے ہیں، لیکن یہ سوال نہ کیا جائے کہ کیسے ہیں۔ اچھا۔ اسے بلا کیف عقیدہ کہتے ہیں، یعنی کیفیت پوچھے بغیر مان لینا۔ یعنی جو متن میں ہے اسے تسلیم کیا جائے، لیکن اس کی ایسی کوئی تصویر نہ بنائی جائے جو اسے مخلوق جیسا بنا دے۔ بالکل۔ لیکن درس میں صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ فرق تھوڑا پیچیدہ ہے۔ اسے ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ کچھ صفات اللہ کی ذات کا ایسا لازمی حصہ ہیں جو کبھی جدا نہیں ہوتی، جیسے سورج کا روشن ہونا۔ وہ سورج ہے تو روشن ہے، یہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم، قدرت، حیات اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں، اور کچھ صفات اس کے افعال ہیں، جیسے سورج کا طلوع ہونا یا غروب ہونا۔ یہ اس کی مرضی اور وقت سے جڑے ہیں۔ اچھا، سمجھا۔ یہ صفات فعلیہ ہیں، جیسے اللہ کا کلام کرنا یا کسی سے راضی یا ناراض ہونا۔ یہ فرق سمجھنا اس بحث کی گہرائی میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال بہت اچھی ہے، لیکن جی، یہ بحث آج کے دور میں اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی علمی جھگڑا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج کے ایک عام انسان کو صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا، کیونکہ اس بحث کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک انسان اپنے خدا کو کیسے پہچانتا ہے۔ اچھا۔ اس وقت دو انتہائیں تھیں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو ان صفات کے ظاہری معنی لے کر اللہ کو انسان جیسی شکل دینے کے خطرے میں پڑ گئے تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خطرے سے بچنے کے لیے ان تمام صفات کا ہی انکار کر دیا اور خدا کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو ہر خوبی سے خالی تھا۔ تو پھر درمیانی راستہ کیا تھا؟ امام بخاری اور ان جیسے علماء نے ان دونوں انتہاؤں کے بیچ ایک متوازن راستہ دکھایا کہ ہم اللہ کی صفات کو مانیں گے کیونکہ اس نے خود بتائی ہیں، لیکن ان کی کیفیت بیان نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ صحیح۔ یہ توحید کے عقیدے کو ہر قسم کی ملاوٹ سے بچانے کی ایک فکری جدوجہد تھی۔ اتنی گہری اور دماغ گھما دینے والی علمی بحث کے بعد ایک فطری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ بالکل۔ اس علم کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ اور شاید اسی سوال کا جواب دینے کے لیے شیخ ہمیں سیدھا حسن خلق یعنی اچھے کردار کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ایک شاندار موڑ ہے، اور یہ اس درس کا دل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی روایت میں علم برائے علم کا تصور بہت محدود ہے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کے اندر تبدیلی لائے، اس کے عمل اور کردار کو بہتر بنائے۔ صحیح کہا۔ تحقیق کی ساری سختی اور عقیدے کی ساری گہرائی کا مقصد ایک بہتر انسان بننا ہے۔ اگر علم انسان میں تکبر پیدا کر دے تو وہ علم نہیں، بوجھ ہے۔ اور شیخ نے اچھے اخلاق کی جو تعریف کی وہ بھی عام فہم سے بہت مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف میٹھی باتیں کرنا یا مسکرا کر ملنا حسن خلق نہیں ہے۔ جی نہیں۔ اصل روح یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور اس کی بنیاد ہے عاجزی اور انکساری۔ اور اسی عاجزی کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک بزرگ کا جو قصہ سنایا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ جی، وہ کہانی اس پورے موضوع کا نچوڑ ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور ہر رات انہیں ایک غیبی آواز سنائی دیتی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچے ذرا اس کیفیت کو۔ ہر رات آپ اپنی نیند قربان کریں اور جواب میں یہ سننے کو ملے۔ ناقابل تصور ہے۔ ایک دن ان کے ایک مرید نے بھی یہ آواز سن لی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت، جب آپ کو پتا ہے کہ عبادت قبول ہی نہیں ہو رہی تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو ان بزرگ نے جو جواب دیا وہ بندگی اور محبت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اس در کو چھوڑ کر جانے کے لیے کوئی اور در بھی تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جواب سن کر ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے۔
بالکل. یہاں عبادت ایک سودا نہیں ہے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے بدلے میں وہ ملے. صحیح. یہاں عبادت اپنی محتاجی، اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی کا خالص اظہار ہے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وہ سطح ہے جو فائدے اور نقصان کے حساب کتاب سے بہت اوپر ہے. بہت اوپر. قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا کام تو بس اس کے دروازے پر پڑے رہنا ہے. یہی بندگی کی معراج ہے. اور یہ براہ راست تواضع اور انکساری سے جڑا ہے. شیخ نے درس میں اسی بات پر زور دیا کہ انسان خود کو حقیقت میں دل سے دوسروں سے کمتر سمجھے. یہ صرف ظاہری دکھاوا نہ ہو. جی، دکھاوا نہیں. انہوں نے ایک اصول بتایا کہ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. یہ کائناتی قانون کی طرح ہے. اور یہ عاجزی صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہے. یہ احساس کہ ہمارے اعمال کی اپنی ذات میں کوئی قیمت نہیں جب تک اس کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہو. وہ بزرگ اسی کیفیت میں تھے. انہیں اپنی عبادت پر کوئی گھمنڈ نہیں تھا. یہی احساس انسان کو تکبر سے بچاتا ہے. تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک حیرت انگیز تصویر بنتی ہے. ہم نے ایک عالم کی کتاب میں ایک لفظ کی تحقیق سے بات شروع کی. جی. وہاں سے ہم اللہ کی ذات اور صفات کی پیچیدہ بحث میں گئے، اور اس کا اختتام ایک بزرگ کی رات کی نماز اور ان کی عاجزی پر ہوا. یہ سب آپس میں کیسے جڑا ہے؟ یعنی سارا کھیل اس ایک نقطے پر آ کر جڑ جاتا ہے. جتنا علم بڑھے گا اتنی ہی گردن جھکے گی. واہ. تحقیق کی سختی بھی اسی لیے ہے کہ انسان اپنی رائے کے بجائے ثبوت کے سامنے جھکنا سیکھے. عقیدے کی گہرائی بھی اسی منزل تک لاتی ہے کہ انسان اپنی محدود عقل کے بجائے اللہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے. اور کردار کی بلندی بھی اسی عاجزی سے ملتی ہے. یہ علم کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے. حقیقی علم انسان کو پھلاتا نہیں، جھکاتا ہے. یعنی وہ عالم جو حافظ ابن حجر کی غلطی کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ بھی اپنی ذات کی نفی کر کے سچائی کے سامنے جھک رہا ہے. بالکل. اور وہ بزرگ جو اپنی عبادت کی قبولیت سے بے نیاز ہو کر سجدے میں پڑا ہے، وہ بھی اپنی ذات کی نفی کر رہا ہے. منزل ایک ہی ہے. آپ نے بالکل صحیح جوڑا. دونوں کا سفر مختلف ہے لیکن سمت ایک ہی ہے، اپنی میں کو مٹا کر حق کے سامنے سر جھکا دینا. صحیح. علم جب کردار میں نہیں ڈھلتا تو وہ محض معلومات کا ڈھیر ہے، اور کردار جب علم کی روشنی سے خالی ہو تو وہ بھٹک سکتا ہے. اس درس میں ان دونوں کا حسین امتزاج ہے. اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری خیال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بھی اسی درس سے ہے. جی. شیخ نے صوفیہ کی ایک روایت کا ذکر کیا جسے محاسبہ کہتے ہیں، یعنی روزانہ اپنے اعمال کا خود جائزہ لینا، خود سے پوچھنا کہ آج دن بھر میں کیا صحیح کیا اور کیا غلط. اور یہ ایک بہت ہی طاقتور روحانی مشق ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف بیرونی شور ہے، سوشل میڈیا کی نوٹیفیکیشنز ہیں، معلومات کی بھرمار ہے، ہم سب باہر کی دنیا میں بہت مصروف ہیں. بہت زیادہ. ایسے میں یہ خیال کیسا رہے گا کہ ہر روز صرف 5 منٹ کے لیے اپنی ذات کا ایک اندرونی آڈٹ کیا جائے، اپنے کہے ہوئے الفاظ، اپنی نیتوں اور اپنے کیے گئے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے بغیر کسی دکھاوے کے، صرف اپنی اصلاح کی نیت سے. اس خاموش خود احتسابی سے شاید ہمیں وہ راستہ مل جائے جو علم کو عمل اور کردار سے جوڑتا ہے.